إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی صلی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس زار فانی کے اندر مبعوث فرمایا اور پھر یوں ہی بیکار اور بھٹکتی ہوئی راہوں پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا اور بے شمار درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العزت نے اس کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین اسلام کی تکمیل فرمائی۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر ہم لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے، جو کلمہ طیب ہے، جس کو پہلا کلمہ لوگ کہتے ہیں، جس معنی اور مفہوم کی وضاحت کے لیے یا جس کلمے کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے لوگوں کو کفر و شرک اور اسی طریقے سے اندھیروں سے نکال کر روشن شاہراہ کی طرف لانے کے لیے، توحید کی طرف لانے کے لیے، اللہ کی عبادت کی طرف لانے کے لیے تمام انبیاء اور رسول کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کے اندر بیان فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر قوم کے اندر، ہر امت کے اندر ایک رسول بنا کر کے بھیجا، اور اس رسول کو جو پیغام دیا تھا کہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے، اسی کلمہ توحید کی طرف دعوت دے، اور طاغوت کی عبادت سے لوگوں کو بچائے۔ اور طاغوت کہتے ہیں کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے اس کو طاغوت کہا جاتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے درخت ہو، چاہے جانور ہو، کوئی بھی چیز ہو، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے، جس کے اندر بھی اللہ کے خصائص یا اس کی خصوصیات کو سمجھا جائے اور جو عقائد اللہ کے بارے میں ہونا چاہیے غیر کے بارے میں رکھا جائے، تو اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ اور طاغوت کی عبادت سے اللہ رب العالمین نے ڈرایا ہے کہ یہ طاغوت تمہیں جہنم کی طرف لے کر جائیں گے، تمہیں اندھیروں کی طرف لے کر جائیں گے، تم صحیح راستے سے دور ہوتے جا رہے ہو۔ اس لیے تمام انبیاء نے اپنی قوم کے لوگوں کو یہی دعوت دی، اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہ بناؤ۔ اسی لیے جب آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر آخری نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آخری نبی ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں پہلا نبی ہوں، آپ نے کہا کہ آخری نبی ہوں، یعنی آپ اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ اور اسی لیے حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک بہترین اور خوبصورت گھر ہے، لوگ اس گھر کی زیارت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہی خوبصورت گھر ہے، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ کتنا بہترین گھر ہے، لیکن اگر یہ اینٹ مکمل ہو جاتی تو اس کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں وہ اینٹ ہوں، یعنی اب یہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول
مکہ کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی تھی وہ صرف اور صرف اگر آپ غور کریں گے تو صرف عقیدہ توحید کو عام کرنے میں آپ کی زندگی گزری ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خاموش دعوت دیتے رہے، انفرادی دعوت دیتے رہے، صرف توحید کی دعوت۔ اور جب اللہ رب العالمین کا حکم ہوا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اب اپنے گھر والوں کو، اپنے قریبوں کو ڈرائیے، اور پھر حکم ہوا کہ اب کھلا نکل کر لوگوں کو کلمہ توحید کی دعوت دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے پھوپھی کو، اپنے چچا کو، جو بھی ان کے گھر اور خاندان کے تھے، جو بھی وہاں کے مکہ کے قبیلے تھے، تمام لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے لوگوں مجھے اللہ کی طرف سے نذیر اور بشیر بنا کر کے بھیجا گیا ہے، میں اللہ کی طرف سے آخری نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اور یہ جو پیغام ہے وہ پیغام یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے سامنے جھکو، اور یہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کی مکہ کے اندر جن کی بھی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہو، جن کے لیے نظر و نیاز کرتے ہو، جن کے سامنے جھکتے ہو، جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو یا جن کی عبادت کرتے ہو، ان تمام کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کرو، ان تمام کو چھوڑ کر ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ تملک العرب والعجم، عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے، یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیابی تمہارے قدموں میں ہوگی۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پیغام کو عام کیا، سر عام لوگوں کو یہ دعوت دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے قریبی تھے گھر اور خاندان والے، وہی آپ کے دشمن بن گئے۔ آپ کا چچا ابو لہب، اس نے کہا کہ تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے، تیرے لیے ہلاکت بربادی ہو، تیرے ہاتھ بیکار ہو جائیں، تیرے ہاتھ شل پڑ جائیں۔ اور یقین جانے کہ اللہ رب العالمین نے ابو لہب کے رد میں، اس کی تردید میں پوری ایک سورت ہی نازل فرما دی جو قیامت تک تلاوت کی جائے گی، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بشارت اور خوشخبری سنا دی کہ یہ ابو لہب، اس کی بیوی ابھی زندہ ہے لیکن ان کو جہنم کی بشارت سنا دی گئی، زندہ ہے، زندگی میں جہنم کی خوشخبری سنا دی گئی، یعنی اب اس کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ اور دنیا نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین نے تائید کی، مدد کی اس صورت کے ذریعے سے کہ تم ان کے پیچھے نہ پڑو، ان کی باتوں پہ کان نہ دھرو، بلکہ آپ کا جو پیغام ہے، آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، آپ کا جو فریضہ ہے، اس کو انجام دیتے ہوئے آگے بڑھ جائیے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم یہاں سعودی عربیہ کے اندر آئیں۔ بہت سارے ہمارے احباب ایسے ہوتے ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تو ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کے عقیدے میں خرابی ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی اور مفہوم نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر چیز میں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی اور مفہوم کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سچا عبادت کے لائق نہیں، ورنہ اللہ کے علاوہ تو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں کے اندر کروڑوں میں ہیں جن کے اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے۔ ہندو دھرم کے اندر ہمیں معلوم ہے کہ ان کے کتنے کروڑوں کے اندر ان کے عبادت یعنی معبود ہیں۔ تو صحیح معنی اور مفہوم کیا ہے لا الہ الا اللہ کا؟ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی سچا معبود نہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کام کے لیے آپ کو آفر دیا، آپ یہاں پہ آئے، آپ کام کر رہے ہیں، آپ یہاں پہ ہیں، کچھ عرصے گزار چکے ہیں، 10 سال، 15 سال، 20 سال، آپ کے اوپر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس دین کو سیکھیں، لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم سیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ دعوت سینٹر سے قریب ہیں، آپ جائیے وہاں پہ سیکھیے، وہاں کے جو علماء اور مشائخ ہیں وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، وہ الحمدللہ مدینہ جیسی عظیم یونیورسٹی جو پوری دنیا کے اندر معروف اور مشہور ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اس عظیم درسگاہ سے، عظیم یونیورسٹی سے فارغ التحصیل لوگ آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کو صحیح اور غلط میں تمیز بتانے کے لیے، آپ کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے، کفر اور شرک کے درمیان، کفر اور شرک سے ڈرا کر توحید کی طرف روشن شاہراہ جو ہے، جہاں پہ کوئی پیچیدگی نہیں ہے، جہاں پہ کوئی اندھیرا نہیں ہے، اس راستے کی طرف لانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اللہ کی فضل و توفیق سے یہاں کی حکومت نے مختلف مارکیٹوں کے اندر، ایک مارکیٹ کے اندر ایک نہیں، کئی دعوت سینٹر، کئی مکاتب جالیات کھولے ہوئے ہیں۔ یہ صرف اور صرف آپ کے لیے ہے، اجانب کے لیے ہے، ہمارے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم یہاں پہ عربی نہیں جانتے ہیں۔ اکثر مساجد میں خطبے عربی کی زبان کے اندر ہوتے ہیں، عربی زبان میں خطبہ ہوتا ہے، آپ کو کچھ نہیں پلے پڑتا کہ یہ امام صاحب کیا بول رہے ہیں،
اور خطبے کا اصل معنی اور مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہفتے میں جب اجتماعیت ہوتی ہے تو کچھ دین کی باتیں کی جائیں، کچھ نصیحت کی جائے، اور یہ اسی وقت کارگر اور نفع بخش ہوگی جب انسان کو اسی کی زبان میں خطاب کیا جائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اسی قوم کی زبان میں بھیجا۔ اب یہاں پہ آپ عربی زبان نہیں سمجھ رہے ہیں، عربی زبان میں آپ خطبہ دیا جائے، کیا پلے پڑے گا؟ کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے مکاتب جالیات الحمدللہ کسی بھی شہر کے اندر آپ چلے جائیے، کسی بھی مارکیٹ کے اندر چلے جائیے، وہاں پہ دعوت سینٹر کے اندر لوگ کام کرنے والے موجود ہیں، مختلف زبانوں کے اندر، ہندی میں ہیں، اردو میں ہیں، پشتو میں ہیں، پنجابی میں ہیں، نیپالی میں ہیں، فلپین میں ہیں، چائنا میں ہیں، الگ الگ زبانوں اور بھاشاؤں کے اندر۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی اصلاح کی جائے، اور کوئی مقصد نہیں، اللہ کے واسطے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پہ آپ آئے ہیں، آپ کے پاس جتنا بھی وقت ہے، آپ ٹھیک ہے آپ کی ڈیوٹی لمبی رہتی ہے، 8 گھنٹے کی، 10 گھنٹے کی، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی رہتی ہے، لیکن تھوڑا سا وقت نکالیے، تھوڑا سا وقت نکالیے۔ یہ غنیمت، یہ موقع جو آپ کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، یہ جب آپ سے ضائع ہو جائے گا تو آپ کو اس کا احساس ہوگا۔ اور اس کی مثال جیسے ہمارے بہت سارے احباب جو جبیل میں رہتے ہیں، جب وہ جیزان وغیرہ چلے جاتے ہیں، ان کا کانٹریکٹ یا ان کا کام وہاں پہ جیزان وغیرہ بھی یا بارڈر پہ چلے جاتے ہیں، جہاں پہ کوئی اتصال نہیں، کوئی انٹرنیٹ کام نہیں کرتا ہے، یا اسی طریقے سے پریشانی ہوتی ہے فون وغیرہ کرنے میں، انٹرنیٹ صحیح نہیں ہوتا ہے، وہاں پہ قریب کے اندر قریب میں آبادی نہیں ہوتی ہے، وہاں پہ دعوت سینٹر نہیں ہوتے ہیں، تب وہاں سے لوگ فون کرتے ہیں شیخ صاحب یہاں پہ بڑی دقت ہوتی ہے، یہاں پہ کوئی دعوت سینٹر نہیں، یہاں پہ ہم جمعہ پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، یہاں پہ ہم جمعہ پڑھنے کے لیے بہت دور جاتے ہیں، وہ بھی صرف عربی زبان میں، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ وہ امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں، خطیب صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور لا الہ الا اللہ جس کی وجہ سے انبیاء اور رسول کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، اس معنی اور مفہوم کو سمجھیے، اس کو اپنے دلوں میں راسخ کیجیے۔ اور اگر آپ شرک کر رہے ہیں، آپ کے گھر والے، آپ کے خاندان والے مزار پرستی میں، قبر پرستی میں، غیروں کے پاس جانے میں، ولیوں، پیروں، فقیروں کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اللہ کے واسطے ان تمام چیزوں سے نکلیے، اپنی گردنوں کو آزاد کیجیے، ان شرک، بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو آزاد کرا کر توحید کے روشن شاہراہ پہ آ جائیے، انبیاء کے راستے پہ آ جائیے، صالحین کے راستے پہ آ جائیے، صدیقین کے راستے پہ آ جائیے۔ نیک لوگوں کا جو راستہ ہے وہ توحید کا راستہ ہے، نیک لوگوں کا جو راستہ ہے وہ مزار پرستی کا نہیں ہے، وہ قبر پرستی کا نہیں ہے، وہ غیروں کے سامنے سجدے کرنے کا نام نہیں ہے، غیروں کے سامنے جھکنے کا نام نہیں ہے، غیر اللہ کا ڈر خوف اپنے دلوں کے اندر بسانا یہ نام نہیں ہے، کوئی تھوڑی سی پریشانی ہو فوراً فلاں بابا کے پاس چلے جاؤ، یہ دین اسلام نہیں ہے، بلکہ دین اسلام انہی تمام چیزوں کا کھنڈن کرنے کے لیے، دین اسلام انہی تمام چیزوں کو شروع زمین سے ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ اگر انہی تمام چیزوں کو کرتے ہوئے اپنے آپ کو اگر آپ مسلمان کہیں تو پھر جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی یہی کہا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وہ لوگ کہتے ہیں تاکہ یہ ہمارے اللہ کے سفارشی بن جائیں، جیسا کہ آج کے مسلمان کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ چھت پہ پہنچ سکتے ہیں، سیڑھی کے ذریعے پہنچیں گے، لفٹ کے ذریعے پہنچیں گے، تو تم سمجھتے ہو کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جائیں؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، ان تمام چیزوں کو آپ اللہ کے ساتھ قیاس کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ جس اللہ کی خصوصیت اذا قال له کن فیکون، اگر وہ کہہ دے ہاں تو ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ سیکنڈوں کے اندر زلزلے آ جاتے ہیں، سیکنڈوں کے اندر طوفان آ جاتے ہیں، سیکنڈوں کے اندر جہاں پانی نہیں وہاں سیلاب آ جاتا ہے۔ وہ اللہ کی خصوصیت ہے، وہ اللہ وہ ہے جو ساتویں آسمان عرش پر رہتے ہوئے اس بندے کی پکار کو سنتا ہے، اس کے دل کے راز کو جانتا ہے، آپ کی مرادوں کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے۔ اس اللہ سے قیاس کرتے ہیں چھت پہ کہ آپ چھت پہ بغیر سیڑھی کے نہیں پہنچ سکتے، بھائی ہماری استطاعت نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچ سکیں، لیکن اللہ نے اپنے قرآن میں کہا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب کوئی بندہ میرے بارے میں سوال کرے تو میں قریب ہوں۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں آپ سے، بہت سارے لوگ الحمدللہ یہاں پہ آ کے سدھر جاتے ہیں، ان کی اصلاح ہو جاتی ہے، کوشش کرتے ہیں، اور یقین جانیے کہ کوئی بھی چیز آپ کو ملے گی تو آپ کی محنت اور کوشش سے، توفیق اگر آپ کو ملے گی تو آپ کو محنت اور کوشش سے۔ آپ کہیں کہ اللہ جب مجھے توفیق دے گا تو میں نمازی بن جاؤں گا، نہیں، آپ نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے، پھر اللہ آپ کو توفیق دے گا۔ آپ ڈیوٹی کے لیے آپ محنت جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، 10 گھنٹہ کام کرتے ہیں، پھر آپ کو سیلری ملتی ہے، روم پہ بیٹھ کے سیلری نہیں مل جاتی،
اس لیے اللہ کے واسطے اس کلمے کا معنی اور مفہوم سمجھیے، انبیاء کی بعثت کا مقصد سمجھیے، اپنی اصلاح کیجیے، اور جب آپ یہاں سے 2 سال میں، 2.5 سال میں، 1.5 سال میں جب آپ کی سالانہ چھٹی ہوتی ہے، جب آپ 2 مہینے 3 مہینے کے لیے جاتے ہیں، وہاں جائیے، اپنے ماں باپ کی اصلاح کیجیے، بیوی بچوں کی اصلاح کیجیے، گھر اور خاندان کی اصلاح کیجیے، رشتہ داروں کی اصلاح کیجیے۔ یقین جانیے کہ ہمارے اور آپ کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی کا کلمہ توحید صحیح نہیں ہے، کسی کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہ جائے، پوری جائیداد اپنی دنیا کے اندر صدقات و خیرات کر دے، لیکن مرنے کے بعد کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں، مرنے کے بعد کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ اس لیے کہ تمام عبادتوں کی قبولیت کی بنیاد کلمہ توحید ہے۔ آپ کی نماز قبول ہوگی جب آپ کی توحید صحیح ہوگی، آپ کا صدقات و خیرات قبول ہوں گے جب آپ کی توحید صحیح ہوگی، لیکن اگر توحید میں خلل ہے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ دنیا کے اندر بہت سارے غیر مسلم بھی بڑے اچھے کام کرتے ہیں، رفائی کام کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیم اور بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، لیکن ان کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ چاہے تو بدلہ دے دے گا، ان کو نعمتیں اور دے دے گا، لیکن آخرت کے اندر ان کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اس طریقے سے جیسے ہوا میں ذرات اڑ جاتے ہیں، اسی طریقے سے ان کی نیکیاں برباد کر دی جائیں گی۔ اس لیے تمام اعمال کا، تمام عبادتوں کی قبولیت کا دار و مدار توحید پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہے۔ اس لیے اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو کہیں پہ بھیجتے تھے، داعی بنا کر کے بھیجتے تھے، تو سب سے پہلے کہتے تھے کہ ان کو کلمہ توحید کی دعوت دینا۔ جیسا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا داعی بنا کر کے بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا انک ستأتی قوم اہل الکتاب فاذا جئتهم فادعوهم الى ان يشهدوا ان لا الہ الا اللہ۔ تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، اہل کتاب کی طرف داعی بنا کر کے بھیجے جا رہے ہو، جب ان کے پاس پہنچنا تو سب سے پہلے کلمہ شہادت کی دعوت دینا۔ سب سے پہلی دعوت کلمہ شہادت کی دعوت ہے۔ اگر اس کو مان لے تو پھر 5 وقتہ نماز کی ان کو دعوت دینا، اگر اس کو مان لے تو زکوٰۃ کے بارے میں دینا۔ تو معلوم ہی ہوا کہ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کی نماز بھی درست نہیں، آپ کا صدقات و خیرات بھی درست نہیں، آپ کو زکوٰۃ دینے کا دنیا کے اندر تو فائدہ ہو سکتا ہے، مل سکتا ہے، لیکن آخرت کے اندر کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، آپ سے گزارش ہے، بارہا عقیدہ توحید پر زور دیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ نبوی زندگی میں مکہ کے اندر 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف اگر کسی چیز پہ محنت کی تو عقیدہ توحید پہ محنت کی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کی زندگی تنگ کر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی عقیدہ توحید کو عام کرنے کے لیے طائف گئے، کہ ہو سکتا ہے مکہ والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، چلو طائف چلتے ہیں، وہ لوگ میری بات کو مان لیں۔ لیکن جب طائف گئے تو وہاں پہ اوباشوں اور بدماشوں کو، نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا ہے۔ تاریخ کے اندر درج ہیں، سیرت پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، آخری نبی اور رسول۔ سوچئے امت کی کتنی فکر ہے، آج ہمیں اپنے نبی کی فکر نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ یہ امت کس طریقے سے اللہ کی عبادت کرنے والی بن جائے، کس طریقے سے صحیح دین، صحیح مذہب کو اپنا لے۔ اس کے لیے رات میں اٹھ کر دعائیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رویا کرتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے، محنت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے۔ لیکن آج کا یہ امتی جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو فراموش کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو طاق پہ رکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لائی ہوئی شریعت کو انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو بہت پرانا دین ہو گیا، یہ تو بہت پرانا مذہب ہو گیا، اب نئے زمانے سے نئے لوگوں کے ساتھ ان کے کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کی ضرورت ہے، یہ اسلام کی تعلیمات بہت پرانی ہو گئی۔ اس طریقے کے شکوک و شبہات آج ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے اندر انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے بٹھایا جا رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، سوچیے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ گئے کس امید سے گئے ہوں گے کہ شاید وہ لوگ میری بات کو مان لیں، لیکن وہاں کے لوگوں نے نوجوانوں اور بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو آخری نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، آپ کے اوپر پتھروں کی بارش ہو رہی، کیوں؟ کلمہ توحید کی وجہ سے، صرف لا الہ الا اللہ کی وجہ سے۔ یقین جانیے کہ جب تک آپ لا الہ الا اللہ کی دعوت نہیں دیں گے کوئی آپ کا مخالف نہیں ہو سکتا،
مخالفت کی ابتدا اگر ہوگی تو وہ لا الہ الا اللہ سے ہوگی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ان کو 40 سال تک لا الہ الا اللہ کا کوئی دعوت نہیں دیا تو آپ کو صادق بھی کہتے تھے, آپ کو امین بھی کہتے تھے. آپ کے اخلاق کی چرچا تھی مکہ کے اندر, آپ کو لوگ بڑے اچھے اچھے ناموں سے جانتے اور پکارتے تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کی دعوت دی تو آپ کے اپنے بیگانے ہو گئے. اس لیے توحید کو عام کیجیے. کوئی اپنا چھوڑ رہا ہے چھوڑنے دیجیے, ان کو پیار و محبت سے دعوت دیجیے. لیکن جو ہمارا فریضہ ہے, جو ہمارے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے صحیح دین صحیح مذہب دیا, صحیح معنی اور مفہوم ہم سمجھ گئے, اس کو عام کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے طائف سے ناکام و نامراد واپس بھیج دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھروں سے بارش کی گئی, پتھروں سے, اوباشوں اور بدماشوں نے آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی. یقین جانی کہ وہ نبی اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ رب العالمین آپ کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. اوباشوں اور بدماشوں نے اتنے پتھر برسائے کہ آپ کے جسم سے, آپ کے سر سے خون اتنا نکلا کہ آپ کے قدم مبارک میں چلے گئے, خون میں جم گئے. سوچئے اس نبی نے ہمارے لیے کتنی تکلیفیں جھیلی ہیں, کتنی مصیبتیں برداشت کی. یہ دین آسانی سے مل گیا, ہم خاندانی موروث ہو گئے, خاندانی دین مل گیا, ہمارا باپ مسلمان ہم بھی مسلمان, اس لیے اس کی اہمیت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے اندر اوباشوں اور بدماشوں کے ذریعے سے آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی. اللہ رب العالمین اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے, اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے جو پہاڑ کا فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہا کہ اللہ رب العالمین آپ کے اوپر سلام بھیجتا ہے. اگر آپ کہیں تو ان طائف والوں کو, ان لوگوں کو 2 پہاڑیوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے, ان کا نام و نشان ختم کر دیا جائے, ان کی نسل ختم ہو جائے گی. لیکن قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اندر امن و شانتی پھیلانے کے لیے آئے تھے, آپ کلمہ توحید کو عام کرنے کے لیے آئے تھے, آپ اشانتی پھیلانے کے لیے نہیں آئے تھے, آپ لوگوں کو مارنے کاٹنے کے لیے نہیں آئے تھے جیسا کہ آج اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ نہیں, میں یہ نہیں چاہتا کہ پوری قوم کو ہلاک کر دیا جائے, پورے اہل طائف کو پیس دیا جائے, بلکہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے یہ نہیں, لیکن ان کے آنے والی نسلیں, ان کے آنے والے بچے ضرور ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کریں گے. اور تاریخ کے اندر درج ہے کہ بعد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا اور مکہ کے ساتھ ساتھ طائف اور دیگر لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو وہ کلمہ توحید ہے میرے ساتھیوں. اس لیے کلمہ توحید صرف زبان سے اقرار کر لینے کا نام نہیں ہے, بلکہ سب سے پہلے کیا, لا معبود, کوئی معبود نہیں ہے. سب سے پہلے انسان انکار کرتا ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے الا اللہ, صرف اللہ رب العالمین. جب ہم نے اقرار کر لیا کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے تو رکوع اللہ کے لیے, سجدہ اللہ کے لیے, جھکنا اللہ کے لیے, قربانی اللہ کے لیے, دعا اللہ سے, نظر و نیاز اللہ سے, شفا اللہ سے, تمام چیزیں. اولاد مانگنی ہو تو اللہ سے مانگیے, کسی اور کے در پہ نہ جائیے. جو خصائص اللہ کے لیے ہیں, جو عقیدہ صرف اللہ کی ذات کے بارے میں ہونا چاہیے, کسی اور کے بارے میں وہ عقیدہ نہ رکھیں. یہی کلمہ توحید کا معنی اور مفہوم ہے. ورنہ اگر آپ صرف خاندانی مسلمان ہیں, لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن اس کا صحیح معنی اور مفہوم نہیں سمجھتے, لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد آپ قبر پہ بھی جاتے ہیں, مزار پرستی بھی کرتے ہیں, چادریں بھی چڑھاتے ہیں, ولیوں پیروں فقیروں کے چکر میں رہتے ہیں, جا کے صدقے کرتے ہیں, چادریں چڑھاتے ہیں, یقین جانیے کہ یہ کلمہ توحید نہیں ہے بلکہ یہ شرک ہے. اور شرک کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار. جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام قرار دیا ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا, اور جہنم بہت ہی بری جگہ ہے, وہاں پہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وما للظالمین من انصار, اور وہاں پہ کوئی ظالموں کا یار و مددگار نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عقیدہ توحید کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس کو اپنے دلوں کے اندر اس عقیدے کو پیوست کرنے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عقیدہ توحید کو صحیح طریقے سے سمجھ کر جب ہم یہاں سے اپنے گھر جائیں تو ان کو بھی عقیدہ توحید کی تعلیم دیں, ان کو بھی سمجھائیں, ان کو بھی صحیح معنی اور مفہوم لا الہ الا اللہ کے بتلائیں. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توفیق دے. اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رکھ, اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام پہ ہو. آمین تم آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم.